فیوریج سے ریلیٹڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا کہ اس منصوبے کے تحت کراچی بھر میں 29 کلورینیشن سینٹر ہیں جن کے اوپر ہم کام سٹارٹ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ 31 دسمبر 2024 تک وہ جو 29 کلورینیشن سینٹر ہیں ان کو مکمل کر کے مشینری اس کے ہم نے امپورٹ کر لی ہے, آرڈرز پلیس کر دی ہیں, مشینری آنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ دسمبر 2024 تک وہ 29 کلورینیشن سینٹر جو کہ کراچی کے 7 اضلاع میں موجود ہے, یعنی کہ کسی ایک ضلع میں نہیں, کسی ایک علاقے میں خدمت نہیں ہو رہی, کراچی کے ہر ضلع کے اندر وہ کلورینیشن سینٹر اسٹیبلش کر رہے ہیں تاکہ جو کوالٹی ہے پانی کی, کہ جو بار بار آپ کو پانی سے ریلیٹڈ واٹر بورن ڈیزیزز کی شکایات ہوتی ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے, جو کام میں دیکھ رہا ہوں کہ دسمبر تک اس کام کو مکمل کر لیا جائے گا اور یہ 29 کلورینیشن سینٹر کراچی بھر کے اندر آپریشنل ہو جائیں گے, جس سے کراچی والوں کو بہتر اور معیاری پانی ملنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بلدیاتی ادارہ, چاہے وہ وفاق چلا رہا ہو, صوبہ چلا رہا ہو, شہر چلا رہا ہو, کوئی بھی ادارہ جس کا تعلق پبلک سے ہے, اگر اس کا کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر نہیں ہے, یعنی کہ ایک عام آدمی جس کو اگر کسی تکلیف کا سامنا ہے, پریشانی کا سامنا ہے, جس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے, اصل خدمت وہ ہے کہ اس عام آدمی کو, عام انسان کی آپ خدمت کر سکے, اس کا مسئلہ حل کر سکے. اور ماضی میں اس طرح کے کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر آپ کے بلدیاتی اداروں کے ساتھ اس طریقے سے منسوخ نہیں تھے. اس پروجیکٹ کے ذریعے مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ 4 نئے کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر ہم کراچی شہر میں قائم کرنے جا رہے ہیں, جو کہ مختلف مقامات پر ہوں گے, جس میں ایک عام آدمی آ کے اپنی شکایات کو درج کر پائے گا اور اس کی کمپلیٹ ٹائم لائن ہوگی, ایک ٹیکنالوجی ڈریون, ڈیٹا ڈریون ڈیٹا بیس ہوگا ہمارا, کہ ہم جان سکیں کہ کس ٹاؤن میں کتنی شکایت آ رہی ہے, کس ٹاؤن میں پانی سے ریلیٹڈ شکایت ہے, سیوریج سے ریلیٹڈ شکایت ہے, جس سے ہم جانچ پائیں گے کہ وہ ٹاؤن کے جو ہمارے افسران ہیں کراچی واٹر سروس کارپوریشن کے, وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جتنی زیادہ شکایت آئیں گی اس کا مطلب ہے کام میں لوگ مطمئن نہیں ہیں, اور جتنی کم شکایت ہوگی اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں حوصلہ افزائی کر پائیں گے اپنی انتظام میں. ایک اور کراچی شہر کا بڑا مسئلہ وہ کہ پانی کی کمی ہے ہمارے شہر میں. ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں بڑی بڑی واٹر لیکیجز تھی, چاہے وہ پپری کی طرف سے آ رہی ہو, چاہے وہ دھابے جی کی طرف سے آ رہے ہو, آئے دن وہ لائن سنک ہو جاتی تھی, شٹ ہو جاتی تھی, کبھی بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے, کبھی کسی اور وجہ سے. تو ہم نے حالیہ دنوں میں ڈپٹی میئر صاحب وہاں گئے تھے خود, کہ ہم نے اس کو لوڈ شیڈنگ فری بنانے کا کام سٹارٹ کر دیا, کام چل رہا ہے. تو لوڈ شیڈنگ کا ہم اپنے نظام کو چھٹکارا حاصل کر سکے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو لائن کی لیکیجز تھی, لائن لاس تھا, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم دھابے جی اور پپری سے جو ہمارا انفراسٹرکچر آیا ہے اس کو ریپلیسمنٹ کا کام ہم نے اسٹارٹ کر دیا, اور انشاءاللہ کام تیزی سے جاری و ساری ہے. بڑے بڑے پائپس لے کیے جا رہے ہیں, جو کہ انشاءاللہ 31 مارچ 2025 تک یہ دونوں لائنوں کا کام مکمل ہو جائے گا, جس سے ہزاروں لاکھوں گیلن جو ضائع ہو جاتا ہے کراچی شہر کا, اس پانی کو ہم بچانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو پائیں گے. اور بچانے کے بعد یہ پھر اس انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پانی کو منصفانہ انداز سے کراچی شہر میں اس کی تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میٹرنگ, ایک شکایت آتی ہے کراچی شہر میں کہ جی بلنگ کیسے ہوتی ہے, اور خاص طور پر یہ شکایت آتی ہے بڑے بڑے کنزیومرز کے حوالے سے کہ جی پانی چوری ہو رہا ہے, وہ پانی کے صحیح معاوضہ کراچی واٹر سروس کارپوریشن کو نہیں دے رہے. مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے اس کی پروکیورمنٹ بھی ہم نے بالکل مکمل کر لی ہے. کراچی شہر کے اندر پہلے فیز میں ہم تقریباً 4333 چھوٹے کسٹمرز کے ہم میٹر لے کے آئیں گے, اور بلک جو بڑے کنزیومر ہیں, یعنی کہ پورٹ قاسم پانی لیتا ہے, کے پی ٹی پانی لیتا ہے, کنٹونمنٹ بورڈ ہمارا پانی لیتے ہیں, سول ایویشن اتھارٹی ہمارا پانی لیتی ہے, ریلویز ہمارا پانی لیتی ہے, اسٹیل میں ہمارا پانی لیتی ہے. ابھی وہ سارا کام اندازے پر چل رہا ہے, انگریزی میں کہتے ہیں گیسٹیمیٹ.
अब वहाँ पे हम बड़े मीटर नष्ट करेंगे ताकि आप जान सकें, आप मालूम कर सकें कि कितना पानी उस इदारे ने इस्तेमाल किया है और उस पानी के इस्तेमाल के एवज कितना मुआवजा उसने कराची वाटर सर्विस कॉर्पोरेशन को दिया है। मैं समझता हूँ शफाफियत में एक बहुत बड़ा संगीनी ये होगा। और प्रोक्योरमेंट मैंने जैसा कि आपको बताया उसकी मुकम्मल ऑलमोस्ट कर ली गई है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होना है और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि अगले साल इस काम को भी मुकम्मल करके एक और बड़ा वादा जो कराची वालों से हमने किया था उस वादे को हम पूरा करने देंगे। ये वो रिफॉर्म्स हैं जो हम कराची वाटर सर्विस कॉर्पोरेशन में करने की कोशिश करें जिसके लॉन्ग टर्म नताइज कराची शहर को मिलेंगे, कराची शहर में बसने वाले शहरियों को मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि K4 ऑगमेंटेशन के लिए जो हमारा मसला वफाकी हुकूमत के पास पेंडिंग था उसका ऑथराइजेशन लेटर भी अल्हम्दुलिल्लाह इशू फाइनली हो गया है और इसकी कंसल्टेंट को हमने अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को हमने जारी किया हुआ है और तमाम प्रोक्योरमेंट मुकम्मल करने के बाद गालिबन कोई 77 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कराची शहर में की जाएगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर को शहर के अंदर ले किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को ले करने के बाद मैं आपको बताता चलूं, जैसे मादी में होता था ना कि आपने पाइप डाले सड़क बनाए बगैर चले गए, इसके अंदर पाइप डालने के बाद उस सड़क को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इंशाअल्लाह इस साल के आखिर में उसके प्रोक्योरमेंट का आगाज करेंगे और टारगेट हमारा ये कि मार्च 2025 में उसका ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट हो जाएगा ताकि वो जो K4 की कमिटमेंट है वो K4 की कमिटमेंट जो हम वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर करें, वफाक इधर से NEK तक पानी ला रहे हैं उसके बाद शहर के अंदर सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ हम लोग काम करें तो मैं समझता हूँ वो भी एक बड़ा अहम संगीनी हम दूर करने में कामयाब हो पाएंगे। दो और बातें करना चाहूंगा मैं। मेरे पार्टी के चेयरमैन ने इलेक्शन के टाइम पर कराची वालों से वादा किया था कि पीपल्स पार्टी को कराची का इक़्तिदार मिला तो पानी को हंगामी बुनियादों पर हम हल करेंगे, सीवरेज के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हम हल करेंगे। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि ये वो वादा दूसरों की तरह नहीं हुआ कि जो वादा कर लिया और वफा नहीं किया। हब डैम से नई कनाल लाने का जो वादा था, कमिटमेंट थी, जिसकी निशानदेही मेरे एक दोस्त ने मुझे जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना था तब की थी, वो 13 अरब रुपए की लागत से सिंध हुकूमत की मदद से, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की मदद से उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है, काम चल रहा है और इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है हमारी कराची वालों से कि 12 महीने में उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ले करेंगे जो कि हब डैम से इंशाअल्लाह 200 MTD पानी लाने की कैपेसिटी हमारी हो पाएगी और जो अभी मौजूदा 50 MTD उठा पाते हैं उसको फौरी तौर पर 100 MTD हम उठा पाएंगे जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम, ये जुम्मन दरबान साहब मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मंगोपीर की आवाम को, औरंगी की आवाम को फायदा होगा। बिल मोहम्मद साहब मौजूद हैं, सेंट्रल के कुछ इलाकों का फायदा होगा। करमुल्ला वकासी मौजूद है, ओल्ड सिटी एरिया का फायदा होगा। कादिर पटेल साहब, लियाकत अस्कानी साहब, आसिफ खान साहब बल्दिया का मुकदमा रखते हैं, किमाड़ी का मुकदमा रखते हैं। इंशाअल्लाह किमाड़ी की आवाम का भला होगा और जब ये सारा पानी, जब हमारे पेरिफेरल एरिया को हम हब के जरिए एड्रेस कर लेंगे तो ये जो हमारे मलीर और ईस्ट औरंगी के अजला हैं इनको हम ज्यादा पानी प्रोवाइड कर पाएंगे बिकॉज इनको हम कीजर की लाइन से फिर पानी बआसानी दे पाएंगे। ये एक अहम संग मील है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कराची वालों से वादा किया था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने में हम दूर करेंगे और काम हो रहा है, होता हुआ नजर आया। और इंशाअल्लाह इन चंद रोड में मैं आप लोगों को अभी तक पाकिस्तान में पानी को रिसाइकिल करने के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमने, हमारी क़यादत ने ये बेड़ा उठाया जब पानी की मसाइल हल करने का, तो उसमें हमारे मंशूर में सीवरेज ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग भी शामिल था। बहुत सारे वादे बहुत सारे लोगों ने किए हैं, बहुत चैंपियन लोग इस शहर में आए हैं। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए, और मैं आप लोगों को पिछले दिनों लेके गया था अपने साथ, जब मौरीपुर का TP3 जा सकता है ताकि उसको सनती इस्तेमाल में बरूए काम लाया जा सके। आप सब मेरे साथ गए थे 1 महीने पहले, गालिबन वहां पर आपने उस मंसूबे को देखा था।
میں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک اس پانی کی کوالٹی کی سرٹیفکیشن مجھے لیبارٹری سے نہیں ملے گی. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ 2 دن قبل وہ سرٹیفکیشن بھی آ گئے. جو وفاق کا ادارہ ہے لیبارٹری ہے اس سے ہم نے اس کی سرٹیفکیشن کرائی ہے اور اس لیبارٹری نے وہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ جو پانی ریسائکل کر رہے ہیں اس کی کوالٹی فرسٹ کلاس ہے, اس کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو ٹیکنیکل ایکسپرٹ نے اس بات کو سرٹیفائی کر لیا ہے. تو پہلے فیز میں انشاءاللہ 5 لاکھ گیلن کو ریسائکل کرنے کا ہم کام سٹارٹ ہم نے کر دیا ہے اور میرا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ کہ اکتوبر کے اینڈ تک اس کام کو مکمل کر کے آپ لوگوں کو, دوستوں کو وہاں لے کر جاؤں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں چلنے والی کراچی کی انتظامیہ کس طریقے سے اپنے منشور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات تگود کر رہی ہے. سیوریج کے حوالے سے آپ نے کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. مجھے اندازہ ہے بارشوں کے بعد لوگوں کو بڑی پریشانی ہے, تکلیف ہے. اس سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں جہاں انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو نئے پائپس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو امیڈیٹ شارٹ ٹرم ریلیف ہمیں دی ہے, وہ جو نئی نیلی گاڑیاں ہم نے لی تھی وہ اسی پروجیکٹ کے ذریعے لی. اب تقریباً کوئی 120 گاڑیاں ہیں کراچی شہر میں فنکشن گیٹنگ ریٹ پر جو کہ آپریشنل ہیں, جس سے ہم امیڈیٹ ریلیف اپنے شہریوں کو دے پا رہے ہیں. اور مزید انشاءاللہ 20 گاڑیاں ہم لینے جا رہے ہیں تاکہ اپنی سپلائی لائن کو چین کو ہم بڑھا سکیں, تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام ہو سکے. آئندہ چند روز میں انشاءاللہ اس کا بھی کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر ہم نے بنا لیا ہے. اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا, آپ کو لے کے چلوں گا کہ کس طرح ہم نے ایک ڈیٹا بیس بنا لی ہے کہ کس طریقے سے اب نیلی گاڑیوں کو ایک پراپر فلیٹ مینجمنٹ کے ذریعے, سسٹم کے ذریعے آپریشنلائز کیا جائے گا تاکہ زیادہ بہتر انداز سے, ایسے انداز سے ہم سروس کے مسائل کو حل کر سکیں. یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی تاکہ لوگوں کو یہ فرق پتہ چل سکے کہ کچھ لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرنے کے لیے ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ عوام کے نمائندے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. کہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے. پریس کانفرنس کا مقصد ہے کہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے, شہر کراچی کے لیے, ہمارے پیارے پاکستان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بہتر بنائے پاکستان. اچھا سر, میرے دو سوالات ہیں.